السلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ تعالی ہم علم النحو کے دروس کا آغاز کریں گے۔ علم النحو کی تعریف کو پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم علم النحو کی چند ابتدائی باتوں کی طرف آتے ہیں۔ یاد رکھیں، لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے پھینکنا، لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے پھینکنا، اور اصطلاح کے اندر لفظ کہتے ہیں کہ ما یتلفظ به الانسان، جس کا انسان تلفظ کرے، یعنی جس لفظ کا بھی انسان تلفظ کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں۔ یعنی جو بھی لفظ ہم منہ سے ادا کرتے ہیں، جس لفظ کا بھی ہم منہ سے تلفظ کرتے ہیں، جس لفظ کو بھی ہم منہ سے ادا کرتے ہیں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ لفظ کہا جاتا ہے۔ اب جب ہم کسی بھی لفظ کو منہ سے ادا کرتے ہیں، یعنی کسی کا اگر ہم نام لیتے ہیں، اس لفظ کو ہم منہ سے ادا کرتے ہیں، اس نام کا جب ہم منہ سے تلفظ کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ لفظ ہمیں سمجھ میں آئے گا یا سمجھ میں نہیں آئے گا؟ وہ لفظ ہمیں سمجھ میں آئے گا یا ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا؟ اگر وہ لفظ ہمیں سمجھ میں آ گیا اسے کہیں گے ہم موضوع، کیا کہیں گے؟ موضوع کہیں گے، یا اس کو ہم کہیں گے مستعمل۔ اگر اس لفظ کا معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، اس لفظ کا معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ مہمل کہیں گے۔ یعنی لفظ کی دو قسمیں ہوں گی، ایک موضوع اور ایک مہمل۔ موضوع کسے کہتے ہیں کہ جس لفظ کا ہم تلفظ کر رہے ہوں اس لفظ کا معنی بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ ہم موضوع کہیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ کیا تم نے کھانا وانا کھا لیا، کیا تم نے کھانا وانا کھا لیا، یا میں کہتا ہوں کیا تم نے پانی وانی پی لیا، تو میں یہ جو کہتا ہوں کہ کیا تم نے کھانا وانا، یہاں پر جو لفظ کھانا ہے اس کا معنی تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اسے کیا کہیں گے؟ ہم موضوع کہیں گے، یا اس کو ہم کہیں گے مستعمل کہیں گے۔ لیکن آگے جو میں لفظ کہتا ہوں کھانا وانا، تو وانا جو لفظ ہے اس کا معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، اسے ہم کیا کہیں گے؟ مہمل کہیں گے، یا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ غیر مستعمل کہیں گے۔ اب جو لفظ ہم منہ سے ادا کریں گے اس کا معنی ہمیں سمجھ میں آ گیا، اب یا وہ جو لفظ ہمیں سمجھ میں آئے گا یا وہ ایک ہوگا یا ایک سے زیادہ ہوں گے، دو یا دو سے زیادہ ہوں گے۔ اگر وہ لفظ ایک ہوگا جو معنی ہمیں سمجھ میں آ گیا اس کو ہم کہیں گے کلمہ یا مفرد، کیا کہیں گے؟ کلمہ یا مفرد کہیں گے۔ اور جو معنی جو معنی ہمیں سمجھ میں آیا، جس لفظ کا معنی ہمیں سمجھ میں آیا، اگر وہ دو یا دو سے زیادہ ہوں گے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ مرکب کہیں گے۔ یعنی موضوع یا مستعمل کی دو قسمیں ہوں گی، کون کون سی؟ ایک کلمہ یا مفرد اور ایک مرکب۔ اگر ایک لفظ ہوگا جس کا معنی ہمیں سمجھ میں آئے گا، اگر وہ ایک ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے؟ کلمہ یا مفرد کہیں گے، اور اگر دو یا دو سے زیادہ ہوں گے اسے کیا کہیں گے؟ ہم مرکب کہیں گے۔ اب جو کلمہ ہمیں سمجھ میں آیا اگر وہ ایک ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے؟ کلمہ یا مفرد کہیں گے۔ اب اس کی بھی آگے تین قسمیں ہیں۔ اب وہ جو معنی ہمیں سمجھ میں آئے گا وہ ایک ہوگا، اس کی تین قسمیں ہوں گی، یا وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ یعنی کلمہ یا مفرد کی تین قسمیں کون کون سی؟ اسم، فعل اور حرف۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود ظاہر کرتا ہے۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود ظاہر کرتا ہے اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زیدن، یا میں کہتا ہوں خالدن، یا میں کہتا ہوں عاقبن، تو یہ جو زید کا لفظ ہے یہ وہ کلمہ یا وہ مفرد ہیں جو اپنا معنی خود ظاہر کرتا ہے۔ جیسے میں زید کہوں گا، زید کا مفہوم میرے ذہن میں آ جائے گا، میں پہچان جاؤں گا، اگر میرا کوئی دوست زید ہوگا تو فوراً میرا ذہن اس مفہوم کو، اس زید کے مفہوم کو اس کی طرف لے جائے گا، اس دوست کی طرف لے جائے گا۔ تو وہ معنی جو ہمیں سمجھ میں آ گیا وہ ایک ہو گیا، یا وہ اسم ہوگا۔ جیسے میں نے کہا زیدن، تو اسم وہ ہوگا جو اپنا معنی خود ظاہر کرے گا، اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا۔ جیسے میں نے زیدن کہا تو اس کے اندر ماضی، مستقبل، حال میں سے کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ تو اسم کسے کہتے ہیں کہ وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود ظاہر کرتا ہے اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے، اپنا معنی ظاہر کرنے میں یہ کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے فعل، دوسری قسم ہے کلمے مفرد کی فعل۔ فعل کسے کہتے ہیں کہ جو اپنا معنی خود ظاہر کرتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے، ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی نہ کوئی ایک زمانہ اس کے اندر ضرور پایا جاتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں یضربو، کیا کہتا ہوں؟ یضربو، یا میں کہتا ہوں ینصرو، میں کہتا ہوں یفعلو، وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ تو یہاں پر یفعلو یہ اپنا معنی خود ظاہر کر رہا ہے اور اس کے اندر ایک معنی بھی پایا جا رہا ہے۔ یفعلو کے اندر مستقبل یا حال کا معنی پایا جا رہا ہے۔ یا میں کہتا ہوں ضربا، اس نے مارا، تو ضربا کے اندر ماضی کا معنی پایا جائے، اس نے مار دیا، زمانے ماضی کے اندر یہ کام ہو چکا ہے۔ تو فعل کسے کہتے ہیں کہ جو اپنا معنی خود ظاہر کرے گا، اس کے اندر کوئی معنی پایا جائے گا اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی پایا جائے گا۔ فعل کے اندر کوئی معنی بھی پایا جائے گا، فعل کے اندر اپنا معنی بھی ہوگا اور اس کے اندر کوئی تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی پایا جائے گا۔ اب ہم تیسری قسم کیا آتے ہیں؟ تیسری قسم ہے حرف۔ حرف کسے کہتے ہیں کہ حرف وہ کلمہ ہے، وہ مفرد ہیں کہ جو اپنا معنی خود ظاہر نہیں کرتا، یہ اپنا معنی خود ظاہر نہیں کرتا اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جائے گا۔ جیسے میں کہتا ہوں من، اب من کا معنی کچھ نہیں ہوتا۔ من کا معنی اگر ہم من علیحدہ سے کرتے رہے تو من کا معنی میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جب ہم من کو کسی جملے کے ساتھ یا کسی اسم اور فعل کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو من حرف جو ہیں یہ اپنا معنی ظاہر کر دے گا۔ جیسے میں کہتا ہوں سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں چلا بصرہ سے کوفہ کی طرف، میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ تک۔ تو سرت، میں چلا من البصرۃ، یہ جو من کا لفظ ہے یہاں پر ابتدا کا معنی ظاہر کر رہے ہیں، یہاں پر ابتدا کا معنی ظاہر کر رہے ہیں۔ تو جب ہم نے من کو علیحدہ رکھا تو اس نے اپنا معنی کوئی بھی نہیں بتایا، لیکن جب ہم نے من کو ایک الگ جملے کے ساتھ جوڑ دیا، اسم اور فعل کے ساتھ ہم نے اس کو ملا دیا،
فعل کے افعال کے ساتھ اس کو ملا دیا تو اس نے اپنا معنی ظاہر کر دیا۔ تو حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف کسے کہتے ہیں کہ جو اپنا معنی خود ظاہر نہیں کرتا اور اس کے اندر کوئی معنی بھی نہیں پایا جاتا، بلکہ یہ اسم یا فعل کے ساتھ مل کر ایک اپنا معنی ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ کلمہ مفرد کی کتنی قسمیں ہوگی؟ 3، اسم، فعل اور حرف۔ اب ہم علم نحو کی تعریف کی طرف آتے ہیں۔ علم نحو کی تعریف کیا کی جاتی ہے کہ وہ علم نحو ایسا علم ہے یعرف بہ احوال و اواخر الکلم الثلاثی، کہ جس کے اندر 3 کلموں کے آخر کے احوال کو جانا جاتا ہے، من حیث الاعراب والبناء، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، کیفیت و ترکیبی بعد یا ما بعد، اور بعد کو بعد کے ساتھ ملانے کی کیفیت کو طریقے کے بارے میں جانا جاتا ہے۔ تو علم نحو کی تعریف کیا ہوئی کہ جس کے اندر ہم 3 کلموں کے آخر کے احوال جانتے ہیں۔ وہ 3 کلمے کون سے ہیں؟ وہ یہی اسم، فعل اور حرف۔ یعنی اسم ہے جو اس کے آخر میں کیا آئے گا، اس کی آخری حرکت کے بارے میں ہم پڑھیں گے، کس کے آخر میں کیا آئے گا؟ اسم کے آخر میں زبر آئے گا، زیر آئے گی، پیش آئے گی، فتح آئے گا، نصب آئے گا، جر آئے گا، ضم آئے گی، فتح آئے گی یا کسر آئے گی۔ تو اسم کی آخری حرکت کے بارے میں پڑھیں گے، اور پہلی چیز اسم کی آخری حرکت کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور دوسری چیز کیا کہ معرب اور مبنی، کہ اسم جو ہے وہ معرب ہوگا یا مبنی ہوگا۔ اس طرح اسم جو ہے وہ ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ کیا ہوگا، اسم، فعل، حرف کو ہم آپس میں کس طرح ملائیں گے، یہ کیا ہے علم نحو کی تعریف۔ علم نحو کی تعریف کے اندر ہم کیا پڑھیں گے کہ اسم، فعل، حرف کی 3 باتوں کے بارے میں علم نحو کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ پوری علم نحو کے اندر یہ اسم، فعل، حرف کی 3 باتوں کے بارے میں پڑھا جائے گا کہ اسم جو ہے اس کی آخری حرکت کیا ہوگی، اس کے آخر میں کیا پڑھیں گے، ہم زبر پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے یا پیش پڑھیں گے۔ تو یہ کیا ہوئی علم نحو کی تعریف۔ علم نحو کی تعریف اتنی آسان ہے کہ آپ کیا کریں کہ اسم، فعل، حرف، یہ 3 باتیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو اس اسم، فعل، حرف یہ جو 3 قسمیں ہیں، کس کی، کلمہ اور مفرد، ان 3 قسموں کے بارے میں ہم 3 باتیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات کیا کہ ان کے آخر میں کیا ہے، ان کی آخری حرکت کیا ہوگی، اور یہ معرب ہوں گے یا مبنی ہوں گے، ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو یہ علم نحو کے اندر ہم کیا کریں گے، پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔